الا المطہرون۔ اور ذرا جملے پر غور کرنا، میرے رب نے فرمایا ایک قرآن پاک ہے، دوستان گرامی قرآن دیا شرطاں بھی پاک، قرآن دیا مدہ بھی دیکھنا سارے مل کے دونوں کی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ قرآن دیا مدہ بھی پاک، قرآن دیا زبرہ بھی پاک، قرآن دیا زیرہ بھی پاک۔ ارے قرآن الحمد الف اللہ کے والناس کی سین تک سارا رب کا قرآن پاک ہے، اور ایک قرآن اس دل میں جا سکتا ہے جتا دل بھی پاک ہو۔ اگلا جملہ بندہ مانے ذرا لفظوں پہ غور کرنا، لا یمسہ الا المطہرون۔ فرمایا اس قرآن کے قریب نہ پاک نہیں آ سکتا۔ ارے جتیاں انگلا نہ پاک، جتے دوستان گرامی ناخن نہ پاک، جتے ہاتھ نہ پاک، ارے جتے بازو نہ پاک، جتے کندھے نہ پاک، جتی زبان پلیت، ارے جتا جسم نہ پاک، ارے جتا کپڑا نہ پاک، وہ قرآن کے قریب نہیں آ سکتا۔ قرآن کے قریب وہ آ سکتا ہے جتے ناخن بھی پاک، ارے جتی انگلا بھی پاک، جتے ہاتھ بھی پاک، جتے بازو بھی پاک، ارے جتی زبان بھی پاک، جڑا ساتھ والا کو لگ کے ارے پاؤں دیا ناخنا تک کچھ علماء کرو، پڑھو کتابوں کا مطالعہ کرو، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرو، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ موطا مالک موطا امام محمد مشکات شریف کا مطالعہ کر لے۔ ایک بندہ ساری زندگی ارے کفر پہ زندگی گزارے، ارے یہودیت پہ زندگی گزارے، مسلم پن پہ زندگی گزارے، عیسائی مذہب پہ زندگی گزارے، وہ پاک نہیں ہو سکتا، لیکن جب اس نے اپنی زبان میں پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر وقت میں فکر آنے ماتے گا۔ علامہ ترابی صاحب بے شک کی عمر 100 سال ہے، بے شک کی عمر 70 سال ہے، بے شک کی عمر 200 سال ہے، لیکن ارے پہلے پلیت سی جدو عیسائی سی، پہلے پلیت سی جدو یہودی سی، پہلے پلیت سی جدو مشرک سی، لیکن آج جدو میں ملتے محمد دا پاک کلمہ پڑھ لیا ہے، شادیاں والا کو لگ کے پاؤں دیا ناخنا تک یہ ہو گیا پاک، پھر مننا پینا ہے کہ قرآن اتنا پاک ہے کہ جس محمد دیا زلفہ دنا قرآن اس محمد پہ پھر نہیں بتا۔ پھر اچھی بات نہ کہہ دو سبحان اللہ، پھر محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر قرآن پاک اور اگلا جملہ پاک کمال ہے، مسلمان بھائیو الحمد الف اللہ کے بنناس تشریح تک جڑا صفحہ مرضی کھولو صرف زیارت کر لو، پڑھنا دور کی بات، صرف دیکھ لو قرآن کو اکھاں دے گناہ معاف۔ اور اگر خدا نہ خاص تو بندہ گم گئے تو صرف ایک طرح یا پڑھیا نہیں، صرف زیارت کرتا رہے، روزانہ 1 صفحے دی 2 صفحے زیارت کرے، تو انہیں مکمل قرآن کرنا ہے نا، یہ نہ سمجھے کہ صرف زیارت نہ مکمل ہو جائے، اللہ دوجہ لوگ وعد کے انہوں مکمل قرآن کا ثواب عطا فرما دے۔ اس قرآن کا اعجاز ہے، ایک قرآن کی ممتاز خصوصیت ہے۔ اور میں ذرا بات کے بیان کرا چونکہ گل قرآن اور مصطفیٰ عظمت قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے میں بات کرنی ہے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب، زبور آسمانی کتاب، انجیل آسمانی کتاب، اور قرآن بھی آسمانی کتاب۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں جڑے تورات کے حافظ سن وہ دنیا میں صرف 2 سن، انجیل کا حافظ دنیا میں صرف 1 سی، زبور کا حافظ بھی صرف 1 سی، کہ قرآن کے حافظ اس مجلس جو شیخ کام دا قرآن کے حافظ نظر آ جائے۔ جتنے مرضی ٹور جاؤ، جس ملک کے ٹور جاؤ، بشارت ہے کہ ہوتے نبی نے نوکر نام دیا، ہوتے مصطفیٰ دے غلام نام دیا، تو دنیا دے جس خطے ٹور جاؤ تے ہوتے قرآن کے حافظ نظر آن گے۔ تے دوستان گرامی قدر اے میرے نبی دا معجزہ ہے، تے پھر مننا پینا ہے جس محمد دا معجزہ زندہ ہے، کملی والا قبر کال بھی زندہ، ساڈا نبی آج بھی قبر زندہ۔ ایک میرے پھر مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے والے عظمت قرآن اور عظمت صاحب قرآن کے حوالے نہ ارے فروغ عشق مصطفیٰ کریم دی نیت لے کے آئی دی محفل پاک اٹینڈ کرنے والے میرے غیور سنی مسلمان بھائیو، تسی سارے مبارک باد دے مستحق ہو، ارے تسی سارے بڑے بختاں والے، بڑے مقدر والے تے بڑی شان والے، اور دی وجہ ہے آئی تسی اللہ دے گھر میں موجود ہو۔ آؤ میں رب دا قرآن پڑھاتا، نزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر۔ آج دی رات دی شان میرا اللہ قرآن بیان پیا کرتا ہے، اٹھا 3واں سپارہ مطالعہ کر۔ میرے رب نے فرمایا جبریل فرشتیاں دی قیادت کردے ہویا کئی ہزار اور لاکھ فرشتے لے کے جبریل
زمین تے تشریف لے کے آتے ہیں اور دوستان گرامی قدر انہاں بندیاں تے جبریل سلامتی نازل کردے نے جڑے رب نال بھی پیار کردے تے میٹھے محمد نال بھی پیار کردے پڑھ لو رب دا پاک قرآن پڑھ لو رب دا بچہ اٹھا کے ذرا زیارت کرو بالکل کوئی بندہ سست نہ بیٹھے سارے تسی میرے نبی کے نام کرو سارے مصطفیٰ کے غلام ہو کوئی زبان خاموش مر کے مسکرا کے ذرا انشاءاللہ جو عظمت قرآن کا ذکر کرے گا رفعت قرآن کا ذکر کرے گا قرآن کی شان کا ذکر کرے گا قرآن کے مقام کا ذکر کرے گا ارے قرآن پڑھے گا ایک قرآن کا ذکر سنے گا اللہ کی عزت کو جلال کی قسم ہے قرآن کا پیار کرنا تیرا کام ہے گناہ اور معاف کر دینا محمد خدا لیکن مسکرا کے ذرا ماشاءاللہ اے پڑھ لو رب دا ایک دو بندے چپ رہے باقی سارا مجمع بول دے ماشاءاللہ اے پڑھ لو رب دا پاک قرآن پڑھ لو رب دا مال محمد یوسف صاحب مجاہد کلونی جو تشریف لے کے آئے بڑے بڑے خیور مومنہ دے چہرے میرے انتظار پر مسلک کی حق دین اسلام میں بڑا پیار کرنے والے جوان ٹھیکر بڑے محبتہ والے بیٹھے ہو ایک سارے آپ نہ پڑھ لو رب دا پاک قرآن کی پڑھ لو رب دا اے ایسی لا ریب کتاب اے ایسی لا ریب کتاب اے ایسی لا ریب کتاب کتاب کن این ثواب اے ایسی لا ریب کتاب کتاب کن این ثواب اس دے چومیاں تے ہاتھ لایا وجدہ ہو ایمان پڑھ لو رب دا پاک قرآن پڑھ لو رب دا مسکرا کے ذرا محبت نال پڑھ لو رب دا ایتھے میں بڑی سونی تھانے گل سنانی ہے لیکن اس کو پہلا ذرا سارا مجمع ایک ذرا چہرے تے مسکرا لے آؤ تاکہ میں پتہ چل جائے ساڈیاں ماواں نے بابا جی اکبر صاحب اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے ساڈیاں ماواں نے سب زمانے واسطے نہیں پالیا میری ماں نے تے مینوں حسین دے نانے واسطے پالیا زندگی تے نہیں سی محبت نال پڑھ لو رب دا پاک قرآن پڑھ لو مزہ آ گیا سارے نبی نہ کرو پڑھ لو رب دا جڑے پڑھ اللہ پڑھیا لباں نوں حجر اسود دے بوسے نصیب فرمائے پڑھ لو رب دا اس پاسوں تھوڑی آواز گھٹ کے ماشاءاللہ میرے ساجد بھائی بڑے پیار والے اے جڑا ٹھنڈا لنگر ساڈے کول موجود ہے نا اے شربت یہ آج سارے کا انتظام میرے بھائی ساجد نے کیتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا محبت قبول فرمائے یہ اپنے اپنے نصیبوں کی گل ہے کسی کا پیسہ کنجراں تے لگتا ہے کسی کا پیسہ کنجریاں تے لگتا ہے کسی کا پیسہ کل پہ لگتا ہے کسی کا پیسہ بکال پہ لگتا ہے کسی کا پیسہ پاؤ پہ لگتا ہے مسلمانوں تو تے میں کتنی شان والے ہاں ساڈا ذکر لگتا ہے یا ذکر خدا بھی پیسہ لگتا ہے یا محمد مصطفیٰ پڑھ لو رب دا کیا بات ہے پڑھ لو رب دا بابا جی عبدالحمید صاحب بابا جی مقبول صاحب بابا یوسف صاحب بابا جی ریاض صاحب یہ ساری مسجد پرانے بزرگ نمازی نے میں انہاں دی نظر اگلی بات کرنی ہے بڑی میں سونی تے تھن گل سنانی ایک یہودیاں دا بچہ انہیں یاری میرے نبی نال لا انہیں اس طرح زور نہ کیا سبحان اللہ لگا اور میں چی نازمت قرآن تے پائٹ بیان کرنے لیکن محبت نال پھر کہا دو سبحان اللہ آپ میرے مسلمان بھائیوں اور ذرا جملیاں تے غور کرنا لفظ با کمال ہے میرے عرفان بھائی ہے یہودی ایودی ماں یہودن او دا باپ یہودی او تے نانکے تے داکے یہودی ایودا خاندان یہودیاں دا ارے رشتہ دار سارے یہودی لیکن ہویا کی او دی بابا جی رہن جو ماشاءاللہ تقریر سنو مطلب کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا علماء نے پھیلا نہیں خواب نہ کسی علماء نے نوکر ہے ماشاءاللہ لیکن مسکرا کے طرح کہہ دو سبحان تقریر ڈسٹرب نہیں کرنے بالکل سیریس بینڈ ہے لیکن پھر محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ آؤ امام الانبیاء نے بیان کروا دے اگلا جملہ با کمال ہے یہودی سارا خاندان یہودیاں لیکن ہویا کہ ایک دن مدینے دی
जिहाद दीन का सदका, अरे तिलावत कुरान का सदका अल्लाह ताला उन्होंने सेहत कामिला अता फरमाए। देखो सारा मजमा नबी दे गुलामां दा मजमा है। इत्थे दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने। मैंने एक बंदा कहने लगा तुराफी साहब रात को भी तुसी मदीने दा जिक्र, दिन नूं भी मदीने दा जिक्र, सड़कों दे विच भी मदीने दा जिक्र, जंग विच भी मदीने दा जिक्र। अरे दोस्तान गिरामी आज तो 4 साल पहला 2016 विच मैं कराची गया 15 दिन दे टूर ते तकरीरां करन वास्ते। उत्थे भी मैं मदीने दा जिक्र, पाकिस्तान दे चप्पे चप्पे ते मदीने दा जिक्र क्यों करदे हो? मैं क्या इस वास्ते करने आ, मदीने वास्ते तड़पांगे फिर समझ लो मदीने दी हाज़री नसीब होएगी। मदीने बेटे पाक मुहम्मद तशरीफ फरमा। ओथे है सोना दिलदार चलिए शहर मदीने। ओ इस बात खामोश न रहे। ओथे है सोना दिलदार चलिए शहर मदीने। एक बड़ा सोहना जुमला मैं बोलना चाहना, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही गई, मेरे आका का रोज़ा मदीना। मुस्कुरा के जरा, मेरे आका का रोज़ा मदीना। जिते दिल नूं ठंड पै रही है समझो दा दिल भी मुहम्मद दे प्यारे पे धड़कदा है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही गई, मेरे आका का रोज़ा मदीना। क्या बात है, मेरे आका का रोज़ा मदीना। मैनू दुनिया पुछदी है मदीने वास्ते क्यों तड़पना है? मैं क्या और कोई वजह नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीना। अर्श-ए आज़म से अर्श-ए आज़म से अर्श-ए आज़म से ऊंचा है मर्तबा जिसका, ऐसा एक ही मोहल्ला मदीना। ऐसा एक ही मोहल्ला मदीना। मोहब्बत नाल ऐसा एक मोहल्ला। इत्थे मैं जुमला बड़ा खूबसूरत बोलना है। आज दा नमाजी मैनू आंदा तेरा पिशाब दुआ करो। मैं क्या किते वास्ते? उन्हें क्या दुआ करो मैं मदीने टुर जावां। कोई आंदा दुआ करो मैं मक्का तुल मुकरमा टुर जावां। आज मैं भी मदीने वास्ते तड़प रहा, तुसी भी मदीने वास्ते तड़प रहे हो। अगला जुमला बा कमाल है। आओ मदीने दी तड़प रखण वाले हो, मेरे नबी दे शहर नाल प्यार करने वाले हो। अगला लफ्ज़ बा कमाल है। आज तू ते मैं मदीने वास्ते तड़प रहे हां। जरा गौर करना, जेड़ा मदीने टुर जावे फिर उन्हें मकाम की मिलता है, उन्हें फजीलत की मिलती है, उन्हें शान की मिलती है। लाजपाल मुहम्मद ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वाजबत लहू शफाअती। उठा मोटा इमाम मुहम्मद सफ़ा नंबर 876 मुतालिया कर। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा भी मेरी कब्र नूं पर देखेगा उसते मुहम्मद की शफाअत मेरा मौला बन। ऐसे जुमला पा कमाल है। मुतकफीन, अरे तकाफ करने वाले हो, अरे सलात तरावी पढ़ने वाले हो, 5 वक्त नमाज अदा करने वाले हो, रमजान के रोजे रखने वाले हो। अगला जुमला पा कमाल है। मैं नबी की कब्र बाहर देखा, मेरे तो जन्नत वाजिब है। फाटे चुके मुसलमान बाहर देखे, फाटे की जन्नत वाजिब।
میں کیوں نہ اعلان کر دیا بنے یار نبی دے مزہ آنا چاہیے پتہ لگے ماشاءاللہ 5واں سال شروع ہونا ہے تھوڑے کو جمعہ پڑے گیا میں جس سیلے چکری تقریر کر رہا ہوں نا تے اگلے سیلے ایک دو نہیں 15-20 بندے دو نمبر کمپنی کرنے وہ جب ڈی پی او نہ میں ترابی صاحب کی تقریر نہیں کرانے کی ہوا جی وہ نبی دا ذکر کرتا ہے وہ نبی دا ذکر کرتا ہے اس واسطے تے وہ دوجا سیلے والے تو میں اکثر ڈی پی او صاحب آندے سرکو دل ڈی پی او نے میں نے دیکھیا ساکر منان صاحب ڈی سی او صاحب رہ گئے وہ میں کہنے لگے تسی یہیں دی تقریر کر دے ہو بھائی یہ تقریر کرن تو 10 منٹ بعد عوام آخر آگ لا دے تو نہ آگ لا چاہیے پر جنہیں کوئی ایک میرے کریو آگ لا دیں جنہیں کوئی 5 سال ہو گئے ماشاءاللہ تسی عجیب گھر کے اشتہار بیٹھے ذرا ذوق کو ذرا مسکرا کے کریے تو سبحان اللہ محبت نہ پھر کہہ دو سبحان اللہ پھر للکرا مارتے پتہ لگے نبی نے صحابہ نے مارتے ہوتے ایسی کیوں نہ کبھی ہے پانی یار بول نبی صاحب بار بیٹھے میرے بڑے پیار والے نے اللہ تعالیٰ ان دیا محبتاں قبول فرمائے سارے کلی بولو نا پانی یار نبی لیکن دونوں ہاتھ اٹھا کے میرا پتر میں سارا مجمع ذرا کور کر کالے تقریر پوری دنیا میں سننی پتہ تے لگے صرف آسم ترابی ذکر نہیں کرتا رہا منور کلومی دے سارے مسلمان نبی دے صحابہ دا پیار فرمان والے ہیں پانی یار نبی دونوں ہاتھ اٹھا کے مسکرا کے کری پانی یار نبی دے این لہرا کے جنہیں جھنڈا لہرائی دے ان پتہ لگے سرکار دے نوکر بیٹھے پانی یار نبی دے کیا بات ہے پانی یار نبی ایک بندہ رہ گیا اس ٹیک بھی لائی ہے ہاتھ بھی نہیں پیچھے کیا بات ہے ٹیک نہیں لا کے بیٹھی وہ سارا زور پر لا دیں جن ٹیک لا کے بیٹھے ان بیٹھے جنہیں 5 روز لکھتے ہیں ماشاءاللہ سارے کری پانی یار نبی کیا بات ہے مزہ آ رہا ہے پانی یار اللہ تعالیٰ کاڑی محبتاں قبول فرمائے پانی یار نبی جے شاکی ہوئی تے چل مدینے جے شاکی ہوئی تے چل مدینے تو دیکھ لے جوڑی مزارانا تو دیکھ لے جوڑی اوہ ابو بکر صدیق نال پیار کرنے والے ہو اسی ایویں تارے صداقت نال پیار نہیں کرتے ابو بکر آوے جنہیں اپنا سب کچھ محمد یا قدموں پہ قربان فرما پانی یار نبی دے مسکرا کے پانی یار نبی حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ تے فرمایا سی آپ نے فرمایا سونے تسی یہ پوچھ دے ہو بدر دے میدان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کملی والے میں دسنا چاہنا اسا وطن چھڑیا تھوڑے پیچھے اسا پتر چھڑے تھوڑے پیچھے میں ماں چھڑی تھوڑے پیچھے میں باپ چھڑیا تھوڑے پیچھے ارے داد کے نام کے چھڑے تھوڑے پیچھے کملی والی اپنا گھر چھڑیا تیرے پیچھے اور جان دی باری آئی ہے اور جان نال پیار نہیں کریں گے تیری حضور فاتح صاحب کی قربان پانی یار نبی کیا بات ہے پانی یار شمع رسالت دا پروانہ شمع رسالت دا پروانہ جانندا جس نو ہے سارا زمانہ شمع رسالت دا پروانہ جانندا جس نو ہے کل زمانہ ساتھی بنیا غارہ تے پھر مزاراں دا پانی یار نبی دے پانی یار نبی اتنے بڑے بڑے حاجی بیٹھن عمرہ کر کے جڑے آنے انہوں پوچھ لو اللہ دی قسم میں تائید کریں گے حالانکہ میں ظاہری طور پہ عمرے تے نہیں گیا لیکن میں کتاباں جو دکھا سکنا محمد دیا کندھیاں دے نال ابو بکر صدیق تشریف فرما لے پھر مان جا ساری کائنات دا مقام ایک طرف ہے ابو بکر دی شان ایک طرف پانی یار نبی مسکرا کے ذرا پانی یار ماشاءاللہ کے قریب عمران فراز لیلہ صاحب وہ پیار کرنے والے ساڑھے جلوس دی وزیرت بندے اور ہر والے الحمدللہ ساڑھی بیک تے کھڑے ہوتے ہیں اے وہ لوگ نے جیڑے سیاستدان بھی نے لیکن وہ دے نام علماء نے بڑا پیار فرمان والے
مدرسہ چل رہا ہے جتنے بچے قرآن پڑھایا جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کی محبت قبول فرمائے ایک محبت نال بانے یار تھکتے نہیں کہ ذرا ہاتھ چاہو جڑی تھک گئے ہو ماشاء اللہ ہوں مجمع جا کے لیکن مسکرا کے ذرا بانے یار بڑی مہربانی بانے یار سارا مجمع بول کے ہے دو بندے مجمع اجے بھی یہیں بیٹھے ہیں جنہیں آصف زرداری صاحب 5 سال کرسی تے بیٹھ کے سوچتے ہیں ماشاءاللہ سوچتے ہیں 5 سال اللہ جننے دے گھنٹے رکھتے ہیں ماشاءاللہ لیکن مسکرا کے بولو ذرا پانی یار کوئی زبان خاموش نہ رہے پانی یار آؤ امام الانبیاء نے پیار کرنے والے میں بات کے بڑھانا چاہنا میں ذکر یہودی دا پیا کرتا سا ارے جڑا اپنی ماں نو چھڑ کے میرے نبی دی بارگاہ اپنے باپ کو چھڑ کے میرے نبی دی بارگاہ خاندان والے چھڑ کے میرے نبی دی بارگاہ میں پوچھیا اوے یہودیا ارے تیرا مذہب یہودی ہے تیرے نام کے تدار کے یہودی تیرے ماں تے باپ یہودی ہونے دے باوجود میرے نبی دی بارگاہ کی رہن ہونا ہے انہیں کیا میں یہودی ضرور ہاں پر میرا لیے کیتا ہے محمدی ہمارے پریشان والے محمدی مزہ آ گیا طرف یہ سارا مجمع محمدی کیا بات ہے محمدی ہمارے کوئی زبان خاموش نہ رہے محمدی ہمارے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ والے محمدی ہمارے ربیع اول دے مہینے وچ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ تقریر کرنے گیا اوتھے جدوں میں یہی شعر پڑھیا محمد ہمارے سارا مجمع کنا محمد ہمارے زور لا کے محمد ہمارے یہی شعر اوتھے پڑھیا ایک نوجوان مجمع چ کھڑوتا انہیں کھڑو کے کیا پرابی صاحب تسا شعر بڑا سونا پڑھے کہ محمد ہمارے انہوں نے نہ کیا نال اے بھی لوکاں دسو سنے جو لے عرشاں تے ٹر جانے والے سنے جوڑے ہو سکتے ہیں پنجابی دے لفظ کسی سمجھ نہ دو اے پگڑی میرے سر تے پگڑی بھی میرے اچھا ہن پگڑی تو بغیر ہاں جدو پگڑی سر تے آ گئی تو میں پگڑی سمیت پگڑی سینے اے اس طرح ہار میرے جسم دے نال ہار سنے جویں ہن مثال طور تے میں تو گھر جاواں تے بندے آ کے پرابی صاحب پگڑی سنے گھر گئے پگڑی سمیت کر گئے انجی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج دی راتی آپ کا تشریف لے کے گئے نا پہلا آسمان تھلے میں محمد دے جوڑے اٹھتے لائے اچھی بات ہے کہہ دو سبحان اللہ اگلا جملہ پاک کراؤ دوسرا آسمان تھلے میرے نبی دے جوڑے اٹھتے تیسرا آسمان تھلے میرے نبی دے جوڑے اٹھتے چوتھا آسمان تھلے میرے نبی دے جوڑے اٹھتے پنجواں آسمان تھلے میرے نبی دے ملائے اٹھتے چھٹا آسمان تھلے میرے نبی دے جوڑے اٹھتے ساتواں آسمان رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے او تھلے رہ گیا مصطفیٰ دے نلام ارشد کا شبیر ملت تمہارا قدم آنا ہے حاصل ہوں محفل کے بور لگی کہ ہوں محفل باقی قبولی قبول ہے ہاں امام الانبیاء میں پیار کرنے والے اعلان کر دے نام محمد میں ایک سادہ جی مثال دین لگا آج ساڑھے دروازے تھے میراسی جدوں ہوندے وہ آکے گا مار اسلم دی خیر میرے پیو دے نام دی بول پہ عثمان مار احمد دی خیر مار محمد خان دی خیر مار صالح دی خیر مار فتح محمد دی خیر اس طرح کر کے وہ ساڑھے پیو دادے دے نا دے نارے میں ایک میرا سن پوچھیا میں یا کیا تو میرا پردادا بیکھی ہے ہو سکیا کوئی نہ تو میں کیا نا بڑا چنگا سی یہ کیوں پیانا انہیں کہا پرابی صاحب میں نے بھی پتہ ہے وڈیاں دا نا لئیے نکے خوش ہوں گے
پیو دا نام لیے پتر، ماں دا نام لیے دھی، پیر دا نام لیے مرید، استاد دا نام لیے شاگرد، آقا دا نام لیے نوکر خوش ہوتا ہے کہ جدو محمد دا ذکر کیتا جاوے نبی دیا غلامہ دیا دلان ٹھڑ بہ جاؤ محمدی ہمارے بڑی شان، سونا جملہ بولنا لیکن پیار نال محمدی بڑی مہربانی محمدی ہمارے بڑی شان۔ اچھا جیڑے جوڑے نبی دے قدم نہ لگن، اس لفظ سے ذرا غور کرنا، جیڑے نہ لین جیڑے جوڑے پتہ نہیں انہوں نے بنانا دا کون سی، او میرے نبی دے قدماں نہ لگن عرش تھلے دے جو قدم او نہ لین۔ اچھا ہن ایک جملہ بڑا پیارا شارحین بخاری نے اور بالخصوص مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ بیان قرآن دے اندر وہ فرماندے کہ تو عرش قریب آیا نا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ذہن خیال آیا او دے کوئی دور سی جدو موسیٰ علیہ السلام اللہ نال گلاں کرنا واسطے اللہ نال کلام کرنا واسطے کوئی دور تے گئے سن تے رب نے فرمایا سی موسیٰ اج جوتیاں پوا کے نہیں آنا، ذرا سبحان اللہ فرماؤ، اج جوتیاں پوا کے نہیں ہونا، جوتیاں لا کے ہونا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کوئی دور تے جا، اللہ فرمایا جوتیاں لا کے ہونا ہے، تے میرا نبی کوئی دور تے نہیں جا رہا ہے، میرا نبی عرش معلّہ عرش معلّہ عرش معلّہ عرش معلّہ تے میرا نبی تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ دے ذہن خیال آیا میں بھی نہ لین ارے اپنی جتیاں اتار دیا چار دیا نے مجھے خیال آیا قدرت کی آواز آئی لا تخنا لا لیتا یا رسول اللہ سوڑیا تو ہو رہے موسیٰ پہنچ لا تخنا لا لیتا یا رسول اللہ کملی والے جتیاں اتار کے نہیں جتیاں پا کے میرے محمدی ہمارے بڑی شان۔ بلکہ میں تیری نعرہ مارنا چاہنا اس سب تو اعلیٰ مقام والا اس شان والا میرا سارا مجمع نبی دیا نوکروں کا مجمع نظر آ رہی ہے لیکن خوش ہو گیا بنا وہ سب تو اعلیٰ مقام والا ساڑھے ورگے نکمیانو نبھونے والا میرا نبی وہ سب تو اعلیٰ مقام والا ایتھے میں ایک لفظ بولنا ذرا غور کرنا، میں بڑے جوان ہوں ترابی صاحب ایک گل تساں ٹی وی تے کیتی سی وہ بھی گل سنو آج میں وہ سنا دینا۔ بڑیاں بڑیاں بیویاں مکے ہیں سن بچے لین واسطے لیکن جڑی آخرت چاہی سی انہوں رب نے محمد عطا فرمایا وہ میرے نبی نو لے کے گئے سی۔ ایک میں لفظ بولنا ہے سارا واقعہ بیان نہیں کرنا۔ بی بی حلیمہ دے گھر جدوں میرا نبی آیا ہے اور قبیلہ بنو سعد دیاں بیویاں کھوہ دے کنارے تے کوئی اپنے پتر دی قمیض پہنوندی ہے کوئی پتر دی شلوار پہنوندی ہے انہاں بیویاں چ بی بی بولی عمران فراز اللہ صاحب وہ بی بی دوجیاں بیویاں کہنے لگی بچے اساں بھی مکے چ آندن بچہ حلیمہ بھی مکے چ لے کے آئی ہے ساڈے بچے کپڑے میں پیشاب کر دیندن اسی دھون واسطے کھوہ دے کنارے تے جانیاں لیکن حلیمہ محمد دے کپڑے دھون نہیں ہوندی اس بیبیاں کہ پورا گل کر لینیاں بیبیاں کٹھیاں ہو کے میں حلیمہ دے دروازے تے آئیاں میں حلیمہ نال گل جدوں کیتی میں حلیمہ فرمایا تواڈے اپنے نصیب نے تواڈے اپنے نصیب نے تے میرے انہاں دے نصیباں دی گل کیڑی آپ نے فرمایا ادھر کوئی شک نہیں بچے تسی بھی مکے چ لے کے آئی ہو بچہ میں بھی مکے چ لے کے آئی ہوں لیکن فرق اتنا ضرور ہے اور منو فرق لمنی والے ہو صدیقہ بات والے ہو منظور ٹون والے ہو کوٹ فرید والے ہو گلشن الرحمان جو تشریف لے کے آنے والے میرے ساجد بھائی اور دیگر خیور مومنوں اس جملے تے ذرا ایمان دی طاقت را سبحان اللہ دی آواز ہے اگر لفظ پر کمال غور کرنا بی بی حلیمہ فرمایا بچے تو سب مکے چھوڑنے بچہ میں بھی مکے چھوڑنے لیکن فرق ہے کہ تو سامنے
ہوندی رہے ساکے لانے لینے گل تے ڈنکے دی چوٹ تے کرنی ہے کہ مسکرا کے آکھو نا او بختاں والے نے لوگ لاکھ جینا کیا بات ہے ہن میرے دل نوں ٹھان پئی ہے ماشاءاللہ صحابہ دا ذکر کریے تے پھر ہی مسلمان خوش ہوندے سبحان اللہ اولاد رسول دا ذکر کریے تے پھر بھی مومن بھی خوش ہوندے مجھے خوش نہیں ہو سکتے لیکن مسکرا کے ذرا او بختاں والے نے لوگ لاکھ جینا نعرہ مارنا تے تساں جو ہے آکھنا یا علی نعرہ حیدری اگر مومن تے منافق چیک کرنا ہوئے علی دا نعرہ مارنا تھوڑا کام ہے منافق سڑ جان کے تے محمد نہ کوئی پھر نعرہ حیدری ایک لفظ ہے بڑا قیمتی جملہ ہے بس بالکل میں اینڈ اپنی گفتگو لے جا رہے ہیں سونا چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے جناب ضرور پڑھیں گے پھر مسکرا کے کیا دو سبحان اگلا جملہ با کمال ہے اچھا مثال طور پہ میرے پتر دی عمر ہوگی الحمدللہ 6 مہینے اللہ کرے جدو میرا بیٹا ہوئے 18-20 سال تھا تو میں انہوں پھر ایم عربی ایم اسلامیات کراؤں 20 سال تھا میرا پتر ہوئے یا 25 سال 22 سال تھا میں انہوں گھر لے کے آؤں میں تیاری کراؤں پتر دی شادی کریے اے جملہ میں بولنے لگا ذرا غور کرنا مثال دیتی جاتی گل کس واسطے سمجھانا واسطے تے میری تقریر انج دی ہوندی ہے میں چھلی بیچن والا نہیں گل سمجھ آ جائے پکوڑے بیچن والا نہیں سمجھ آ جائے اگلا جملہ با کمال ہے میرے پتر دی اللہ کی عمر ہو جائے بڑی او دی میں کرا شادی اور شادی دا دن آ جائے تے میرے گھر والے پوچھن کہ ترابی صاحب 4-5 دن رہ گئے ساڈے پتر دی شادی بالکل قریب آ چکی ہے تے ولیمہ کتے کرنا ہے سبحان اللہ میں کہتے تو سب بڑی قیمتی گل بڑی جلدی یاد کرے گھر والے دن کہنے لگے ترابی صاحب جاؤ تے گواڑیاں دے نال ایک پلاٹ ہے وہ گھر دے نال ایک پلاٹ ہے انہوں نے جب گل کرو میں اپنے گھروں باہر نکلیا میں جب گواڑی دا دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے دروازہ کھولیا میں آگے بھائی تیری مسجد دا امام خطیب ہو سکے جی بسم اللہ ترابی صاحب رکو میں دروازہ کھولا میں کہ نہیں رہنے دو سکے نہیں دروازہ کھولا میں کہ کھول انہوں نے دروازہ کھولیا چائے پوائی پانی پوایا روٹی کھوائی سبحان اللہ تسی نہ کھواوے ہو سبحان اللہ تے فرماؤ دو بندے پریشان ہوں گے تو ترابی صاحب ساڈے دروازے دی ٹک ٹک کر رہے ہیں ترابی ایڈا ویلا نہیں پھر مسکرا کے آپ کو ذرا سبحان اپنا جملہ با کمال ہے اچھا جی اس میں دروازہ کھٹکھٹایا اندر چلا کر میں چائے پانی پیش کی چاہ پانی پی رہا ہوں آندا علامہ صاحب ہن دسو کی گل ہے جڑا کام ہویا میں کراں میں کہ جی کام کوئی بڑا نہیں ہے میں کیا کام میرے پتر دا ولیمہ ایک ہفتہ رہ گیا ٹائم تے اے نال والا پلاٹ خالی تیری جگہ ہے اتنے میں ٹینٹ لانا تے میں مہماناں کو روٹی کھوانی میرے علماء آنا پیراں آنا بزرگ آنا انہیں میرا کہ ترابی صاحب تھوڑے واسطے جان بھی حاضر ہے لیکن ایک مسئلہ ہے میں مجبور ہوں میں کہ جی کی انہیں آکھیا اے جڑی جگہ ہے اے دا وارث میں نہیں ہوں جتنا سمجھو اتنا ذرا جملہ تک انہیں کیا کہ اے دا وارث میں کہ تیری جگہ نہیں انہیں کہا جگہ میری سی لیکن 1 مہینہ پہلے یہ جگہ میں بیچ دیتی ہے یہ دوارس میں نہیں ہوں میں کہا پھر میں ٹینٹ لان دے ٹینٹ بچہ روٹی مہمان روٹی انہیں کہا بے شک لا لو لیکن تسی آتے ہو کہ شریعت دا مسئلہ ہے کسی دی زمین ہے وہ دی اجازت تو بغیر نماز لی کہ تسی کھانا کی بھی کہو گے میں کہا تیری گل تو ٹھیک ہے میں کہتا مطلب پھر کی کریے انہیں آکھیا جیڑا وارث ہے نا اس پلاٹ دا گل او نہ کرو میں گل مکتی مکا دیا تاکہ لفظ پہ مور لگ جائے ہن میں بھی نماز پڑھنا جنت کی طرف لے کے تو بھی نماز پڑھنا جنت کی طرف لے کے میں روزہ رکھنا جنت کی طرف لے کے تو روزہ رکھنا جنت کی طرف لے کے ہن اج
کچھ نہیں رہا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ میں پاک ہو گیا کہ نبی نوکر خوش بیٹھے، کیونکہ جب محفل شروع ہوئی سی اتا مجمع سی ہوتے بعد سے چنوں ٹن فل ہو گئی ماشاءاللہ. بارہویں سرکار دے غلام نے اچھا جنت دے وارثاں نوں لبھیے کی کریے جنت دے وارثاں اچھا بڑا ہو جنت دے وارث لبنے نمازی نماز پڑھدا ہے جنت دی طلب لے کے، حاجی حج کردا ہے جنت دی طلب لے کے، زکات دین والا زکات دیندا ہے جنت دی طلب لے کے، روزہ رکھن والا روزہ رکھدا ہے جنت طلب لے کے، ہر کام کرن والا کام کردا ہے جنت دی طلب لے کے. اج لبھیے نا جنت دے وارث کون ہے؟ پھر میں تینوں دسنا چاہنا اللہ بیچیے تے علی دے پتراں خریدی. تیری بنا جانے میں کہیں کہنا ذرا ٹھنڈا کرنا سا. اللہ بیچیے تے علی دے پتراں نہ او سستی بیچیے. سبحان اللہ. میں ماں دے گوڈے نال بیٹھ کے بات نہیں کر رہا. جڑیاں تاریخاں جڑیاں کتاباں دے حوالے دینا پھردا ہے او کتاباں الحمدللہ فقیر دی لائبریری کے اندر موجود ہیں. ایک نفر کا ذمہ دار جب تک میری زندگی ہے اللہ نے نہ سستی بیچی ہے نہ آل رسول نے سستی خریدی ہے. ارے رب کعبہ دی عزت کی قسم ہے رب نے فرمایا علی دے پتروں اگر جنت لینی ہے علی حسن ارے امام الحسن حسین ارے قبول کرنا پڑے گا. انہاں کیا مولا قبول ہے تو جنت عطا فرما دے. حسین شہادت کا جان پیش کرنا پڑے گا مولا قبول ہے. علی اکبر قربان علی اصغر قربان غازی قربان عون قربان مسلم قربان محمد قربان ابو بکر بن علی قربان عثمان بن علی قربان عمر بن علی قربان. کہاں جان حسین نے دے کے رب کو جنت خریدی ہے. آج جنت جانا چاہتے علی دے پتر نال پیار کرنا تیرا کام ہے. جنت عطا کر دے محمد اچھا جنت کی طلب کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا کئی بندے ایڈے طریقے نال سان جنت کی لوڑ ہی کوئی سان آپ پہ لب رہی جی تیرے پیو دادے دی ملکیت ہے آپ پہ نہیں لبڑی. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آقا کریم جنت کی طلب کرتے رہے ایک دوزخ تو پناہ ملتے رہے. اور میں کو آخری گال سنانا تو اس پر گفتگو مکمل سننا چاہتے جلدی جلدی کوئی نہیں جڑے سننا چاہتے پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے مسکرا کے آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو میرے مصطفیٰ کریم دیاں عزت عظمتاں دے قربان والے ہو. آؤ میں یہودی والی بات ذرا پر مکمل کمپلیٹ سناواں. اور یہودیاں دا لڑکا رات دن میرے رسول دی بارگاہ وچ آندا سی. ارے راتی بھی میرے نبی دی بارگاہ وچ دنے بھی میرے نبی دی بارگاہ وچ اوے پھر ڈٹیا میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو اپنے بچیاں دے نام میرے محمد دے نام تے رکھن والے ہو اپنے نام دے نال میرے نبی دا نام لگان والے ہو ساری نسل محمد کے نام تے قربان کرنے والے ہو. آؤ ذرا میں اگلا جملہ بیان کرنا چاہنا. ہن رات دن جب میرے نبی دی بارگاہ وچ آ رہے ہیں ایک دن وہ بچہ یہودیاں کا جوان بچہ میرے نبی دی بارگاہ میں نہیں آیا. یہ وہ نانا آیا میرے بھائی شجاع صدیقی صاحب جو بچہ نہیں آیا میرے نبی نے صحابہ فرمایا اے میرے صحابہ آج میرا یار میں نظر نہیں آ رہا. آج میرا یار میں نظر نہیں آ رہا. ہے یہودی ہے یہودی پر نبی انہوں اپنا یار پیا فرماندہ ہے کہ جنہیں کافران اپنا کیا تو تے کلمہ پڑھن والے جنہیں کافران اپنا کیا ہے تسی تے میں تے مصطفیٰ دے غلامہ منظرہ جملیاں تے غور کرنا. آقا نے صحابن فرمایا ساڑھا یار سانو نظر نہیں آ رہا سونے سانو پتہ چلے بیمار ہو گیا جب صحابہ نے کیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ چلو دا پتہ کر کے آئیے اے یہودیاں دا بچہ میرا نبی دا پتہ کرنے واسطے اپنے گھروں جدو نکلے نے نا اگلا جملہ بڑا پا کمالے یہودیاں دا محلہ قریب آ گیا. امام الانبیاء تشریف لے کے آئے آ کے کریم نبی نے فرمایا اس محلے کے اندر
ایک ساڈے یار دا گھر ہے میں انہوں ملن واسطے آیا ہاں انہاں یہودیاں کیا کملی والے آ اے نبوت دا دعویٰ کرنے والے آ ایتھے تھوڑے یار کوئی نہیں ایتھے سارا محلہ یہودیاں دا محلہ ہے میرے نبی نے فرمایا کیا کوئی جوان بیمار ہے انہاں کیا ہاں ہاں ایک بیمار ہے فرمایا جڑا بیمار ہے اوہی تے محمد دا یار نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ختم نبوت اور لگائیے ایک شبیر حسین نعرہ ختم نبوت دونوں ہاتھ اٹھا کے دیکھ رہا لبئی 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 یا رسول اللہ میں بالکل بات کلوز کرنا چاہنا اور ہویا کہ دوستان گرامی قدر امام الانبیاء آگے آئے وہ یہودی کا دروازہ میرے نبی نے کھٹکھٹایا جدو دروازہ کھٹکھٹایا نا وہ دے باپ نے دروازہ کھولیا میرے آقا نے فرمایا اتنے ساڑھا یار رہی ہے میں وہ کا پتہ کرنا واسطے آیا انہیں آگے اے محمد بن عبداللہ نام آئے تھے تھوڑا کوئی یار نہیں میں یہودی میرے بچیاں دے بچے یہودی سرکار نے فرمایا کیا کوئی تیرا بچہ بیمار ہے انہیں کہا ہاں ہاں ایک میرا بیٹا 18 سالہ جوان بیمار ہے موت پہ زندگی دی کشمکش کے دوران ہے سرکار نے فرمایا وہی ساڈا یار ہے میں ذرا اندر لے کے جا وہ سرکار میں اندر لے کے آیا امام الانبیاء تشریف فرماؤ گے وہ تا باپ جڑا نا تورات کتاب کھول کے اپنے بچے دے کول تلاوت پیا کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا ایک کتاب کیوں پہ پڑھتا ہے آمنا سونے اس واسطے پہ پڑھنا کہ تو میں کتاب پڑھاں گا میرے پتر نو صحت مل جائے گی کہ تورات پڑھیا کہ بھوک مار دیا کہ صحت مل سکتی ہے کہ قرآن پڑھ کے بھوک ماریے اللہ انہوں نے صحت عطا عظمت قرآن دا جلسہ اٹینڈ کرنے والے ہو جس میں نزول قرآن دا پروگرام اٹینڈ کرنے والے ہو ذرا اگلے لفظاں تے غور کرنا جے تورات پڑھیا مرضاں ختم ہو سکدیاں نے تے قرآن پڑھیا بھی سورۃ فاتحہ دے اندر میرے نبی دا فرمان ہے ہر مرض دی شفا رب نے سورۃ فاتحہ دے اندر الحمدللہ رب العالمین اس سورت دے اندر میرے مولا نے ہر مرض دی شفا رکھ دیتی ہے آؤ میں بالکل بات کلوز کرنا چاہنا ہویا کہ وہ کتاب کی تلاوت پیا کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا او یوتیا اب تو کتاب تورات پہ پڑھنا ہے ذرا میں ایتے دس کیا تو تورات کے اندر ساڈا ذکر پڑھیا یا کوئی نہ اے جملہ بڑا پر کمال غور کرنا میرے نبی نے فرمایا کیا تو تورات کے اندر میرا ذکر پڑھیا یا کوئی نہ وہ فوراً بولیا چونکہ یہودی سی یہودی تے عیسائی میرے نبی دی شان برداشت نہیں کر سکتے انہیں فوراً کیا نانا سونے میں تے تورات دے اندر تھوڑی کوئی شان نہیں پڑی او بچہ جڑا 4 پائی تے بیمار سی عمران فرال اللہ صاحب فوراً اس بچے نے ارے اپنی اکھاں نوں کھولیا اٹھ کے 4 پائی تے بیٹھ کے آندا ہے کملی والیا واللہ من اللہ دی قسم ہے میں نے تورات پڑھی ہے تورات ہر صفحے تے تھوڑی زلفاں دا تذکرہ تورات ہر صفحے تے تھوڑی زلفاں دا تذکرہ موجود
پڑھیا تو کتنا خوش نصیب ہے زبان تے کلمہ رسول دا اکھاں نال مٹھے محمد دے چہرے دی نظر آتا اسی خاتم ہاں آل محمد دے ساڑی جنت جان حسین ہے جنہیں کل ایمان علیہ لوگو انہیں کل ایمان حسین ہے اسا عاشقانوں نہیں بھولنا جنہیں پڑھیا قرآن حسین ہے جنتے پتر بنا سب راہ خدا کتابوں بڑا احسان حسین ہے ممتاز کفن تے لکھ مرساں میرا دین ایمان میرا دین ایمان آئیدار صحابہ زندہ باد شان صحابہ دونوں ہاتھ اٹھا کے زندہ باد فرماؤ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ شان اہل بیت اگلی ویڈیو کٹ شان اہل بیت